غربت حسین کی، وہ نواسا ہے نبی کا، 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 وہ نواسا ہے نبی کا۔ اور بہت اچھا شعر، یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں اب آپ کی محبت ہے، شعر دیکھیں آخری مصرع جب آپ سمجھیں گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ جمیل بھائی شعر، مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ جو لوگ گلی یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، جو لوگ گلی یزید کے لشکر کے ساتھ تھے، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، وہ نواسا ہے نبی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین حضرت علامہ مولانا فرقان رضا مندری صاحب کی بلا۔ وہ نواسا ہے نبی کا، محبت سے پڑھے سب لوگ مل کے امام حسین کی تعریف کرنے والوں میں آپ کا بھی نام آ جائے گا۔ وہ نواسا ہے نبی کا، 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 وہ نواسا ہے نبی کا۔ پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، پانی کی بات اور نہ دانے کی بات تھی، دوزخ سے عاصیوں کو چھڑانے کی بات تھی، دوزخ سے عاصیوں کو چھڑانے کی بات تھی۔ پانی کی بات ہوتی تو بہہ جاتی ندیاں، پانی کی بات ہوتی تو بہہ جاتی ندیاں، کوثر کی جام ہم کو پلانے کی بات تھی۔ وہ نواسا ہے نبی کا، 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 وہ نواسا ہے نبی کا۔ آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین، یہ امتحان صبر تھا ورنہ میرے حسین، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ وہ نواسا ہے نبی کا، 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 وہ نواسا ہے نبی کا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ اب سیٹی بھی روک دیجئے گا اور ایک جگہ روک دینا میں ٹھیک باکس بڑھا کے رکھنا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ اور حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، حسین صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات
کوئی اسے جا کر بتا آئے۔ آنے والے شعر میں جواب ملے گا، کیونکہ یزید کربلا نہیں آیا تھا، یزید دمشق میں بیٹھا رہا اور اس نے لشکر بھیجا تھا، ہے نا؟ کیوں نہیں آیا؟ کبھی غور کیا کیوں نہیں آیا؟ حسی صغیر کی مقتل میں کہہ رہی تھی یہی، یہ بات کوئی اسے جا کر بتا آئے۔ ارے گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے۔ گھروں میں چھپنا تو نامرد کی علامت ہے، یزید اگر مرد ہے تو کربلا چلا آئے۔ تیر سے، تیگ سے، تلوار سے ڈر لگتا ہے، تیر سے، تیگ سے، تلوار سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی لاش سے ڈر لگتا ہے، اور اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، ارے اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، قربانی اسلام کا جذبہ نہیں چھوڑا، سینے سے لگا ہے کبھی ہونٹوں پہ ہے جاری، شبیر نے قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، اور دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، ارے زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ آج کربلا شریف کے واقعے کو 1400 سال کے قریب وقت گزر گیا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، بڑے بڑے حادثے ہوئے، بڑی بڑی ماتم کی مجلسیں برپا ہوئی، لیکن آج تک انسان کربلا کو کیوں نہیں بھول پایا؟ آج بھی لگتا ہے جیسے نہر فرات کے کنارے پر خیمہ حسینی لگا ہوا ہے، آج بھی لگتا ہے حضرت عباس مشکیزہ لے کے نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں، آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین میدان کربلا میں ذوالفقار حیدری لے کر کھڑے ہیں۔ آج تک کوئی کربلا کو کیوں نہیں بھول پایا؟ بڑے بڑے حادثے ہوئے، آپ ذرا دیکھو غرناطہ اسپین کا معاملہ، غرناطہ اسپین کے اندر جہاں مسلمانوں نے کئی سالوں تک حکومت کی، اور غرناطہ اسپین تباہ کیسے ہوا؟ غرناطہ اسپین کو تباہ کرنے میں آپسی معاملات رہے کہ مسلمانوں کو پہلے آپس میں لڑا دیا، کسی کو برادری کے نام پہ لڑایا، کسی کو خاندان کے نام پہ لڑایا، کسی کو قبیلے کے نام پہ لڑایا، مراکش کو تاتاری سے لڑایا، بربری کو مراکش سے لڑایا، اور لڑانے کے بعد جب مسلمان الگ الگ قبیلوں میں بٹ گئے، جیسے آج ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک برادری والا دوسری برادری والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر میں آپ سے صرف اتنا پوچھ لوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ برادری کا تصور آیا کہاں سے ہے؟ حسب و نسب تو ایک ہے جو سیدوں کا ہے، میرے آقا فرماتے قیامت میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف میرا نسب باقی رہے گا، تو باقی برادریوں کا تصور کہاں سے آیا؟ تو سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آج ہم برادریوں کے ہمارے جھگڑے ہیں، قرآن میں رب فرماتا ہے ہم نے تم کو قبیلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان لو، اور رہی بات اللہ کی بارگاہ میں عزت کی تو اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو تقوی والا انسان کسی بھی برادری کا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ اب بتانا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، پھر اس کے بعد عیسائیوں نے حملہ کیا بڑا لشکر لا کر کے۔ عیسائیوں کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا فرڈیننڈ، اس نے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا، آخری بادشاہ جو غرناطہ اسپین میں گزرے ہیں جن کا نام ابو عبداللہ تھا، وہ حملے کی تاب نہ لا سکا، وہ آپس میں مسلمانوں کو ایک ہی نہیں کر پایا، وہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہی نہیں کر پایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے حملہ کیا، وہ شکست کھانے والا تھا، تو معاہدہ کر لیا اور اس کے سامنے سرنڈر ہو گیا اور کہا کہ تم سے ہم معاہدہ کر لیتے ہیں۔ معاہدہ یہ طے ہوا، عیسائیوں
کے سربراہ سر فرڈیننڈ نے کہا کہ تم ہمیں یہ ملک دے دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے پریواروں کی حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں کا وہ بادشاہ پہاڑ پہ چڑھ کر کے خطبہ دیتا ہے، اے میری قوم میں تیرا مجرم ہوں، آج میں نے تیری عزت کا سودا ایسے شخص کے ہاتھ میں کر دیا، پتہ نہیں وہ میرے بعد تمہاری حفاظت کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، ہو سکے تو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دینا، آج کے بعد تم اپنے اس بیٹے کو نہیں دیکھو گے۔ یہ کہا اور پہاڑوں میں چلا گیا۔ حضرات فرڈیننڈ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو کشتیوں میں بٹھا کے سمندر کے دوسرے کنارے پہ بھیج رہا تھا، ساری کشتیاں سمندر میں ڈبو دی گئیں، مسلمانوں کو بیچ سمندر میں ڈبو کر کے مار دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچے تھے 6000 یا 8000 کے قریب، انہیں ایک میدان میں جمع کرایا فرڈیننڈ نے اور ان کے اوپر گھوڑے دوڑوا دیے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے، کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی، کتنے گھر پھولے ہو گئے ہوں گے، کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی۔ کیا یہ حادثہ آج میری قوم کو یاد ہے؟ کیا آج یہ واقعہ میری قوم کو یاد ہے؟ بھلا دیا میری قوم نے یہ معاملہ۔ دور کیوں جاتے ہو؟ چلو بغداد میں لے کے چلو۔ بغداد میں جب ہلاکو خان نے فوج کو بھیجا، قسم کھائی تھی کہ جب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک مسلمانوں کے سروں کا مینار نہیں بنا دوں گا اور آخری کھوپڑی میں جا کے شراب پیوں گا۔ ہلاکو خان کی فوج آتی تو لوگ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتے اور آگے کہتے حضور ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے۔ اللہ کے ولی کے سامنے کٹورا رکھا ہوا تھا، کٹورا پلٹ دیتے، پورا بغداد چھپ جاتا۔ ہلاکو خان کی فوج بغداد کو ڈھونڈتی لیکن بغداد نظر نہیں آتا، لوگ چلے جاتے ڈھونڈ کر۔ 2 بار ایسا ہوا، تیسری بار پھر ایسا ہوا کہ بغداد نگاہوں سے چھپ جاتا ان کی۔ چوتھی بار ہلاکو خان نے کہا میں خود چلتا ہوں تمہارے ساتھ میں، دیکھو کون کہاں بغداد نظر نہیں آتا۔ جب ہلاکو خان فوج لے کر کے آ رہا تھا، لوگ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، حضور کچھ کریے گا، ہلاکو خان فوج کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ کے ولی کٹورا پلٹنا چاہتے تھے، غیب سے آواز آتی اب کٹورا مت پلٹیے، ہم نے بغداد والوں کو 3 مرتبہ سدھرنے کا موقع دیا مگر یہ گناہوں سے باز نہیں آئے، یہ عیاشیوں سے باز نہیں آئے، یہ اپنی مکاریوں سے باز نہیں آئے۔ 3 بار سدھرنے کا موقع دیا، پتہ چلا جب کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے۔ جب بھی کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آج ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جس پہ ہم سینہ تان کے کہیں یہ نیکی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی، پھر بھی پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ علمی صاحب کہتے ہیں کام دوزخ کے کیے، جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج ہم نے سوچ رکھا ہے۔ نمازیں چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، شراب پی کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، دوسروں کا حق مار کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، چوریاں کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، نماز چھوڑ کے کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ بتا حسین نے کا فرض عین چھوڑے ہیں، میرے عزیز میں پہنچا ہوں اس نتیجے پر نماز چھوڑ دی سمجھو حسین۔ میرے پیارے مسلمانوں، بغداد کی تباہی کو واقعہ آج ہم کو یاد ہے نہیں ہے، ہم بھول گئے۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا، ایسا قتل عام ہوا تھا مسلمانوں کا کہ بغداد کی نالیوں میں خون بہ رہا تھا، دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا، اور جب سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی نظر آنے لگی۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ آج یہ میری قوم کو یاد ہے، بھول گئی میری قوم، بھلا دیا میری قوم نے یہ واقعہ بھی۔ ارے دور کیوں جاتے ہو؟ چلو میں تمہیں کانپور میں لے کر چلوں۔ کانپور تو کوئی دور نہیں ہے، وہاں پر ایک محلہ ہے، ایک مسجد ہے جسے شہیدوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا، مسلمان مسجد تعمیر کر رہے تھے، مسلمان مسجد بنا رہے تھے، انگریز بولے مسجد نہیں بنانے دیں گے، مسلمان بولے ہم بنائیں گے، انگریز بولے ہم روکیں گے، مسلمان بولے تم روک کے دکھاؤ، انگریز بولے تم بنا کے دکھاؤ۔ بات بڑھتی چلی گئی،
گئی، مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر ہو سکتا ہے یہ گولیاں چلا دے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے بڑھا دیا، جاؤ بیٹا تم مسجد کی تعمیر کرو گے تو تمہارے اوپر انگریز حملہ نہیں کریں گے بچہ سمجھ کر کے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کی بنیاد پہ اینٹیں رکھ رہے تھے لے جا کر، تو انگریزوں نے 17 راؤنڈ گولی چلائی تھی، چاروں طرف سے بچوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ آج مسجد کانپور میں موجود ہے شہیدوں والی مسجد، کتنی ماؤں کی چیخیں نکلی ہوں گی، کتنی ماؤں کی آہیں نکلی ہوں گی کہ آج یہ واقعہ میری قوم کو یاد ہے، بھلا دیا میری قوم نے یہ واقعہ۔ دور کیوں جاتے ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ابھی برما میں کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ، کیسا کاٹا گیا مسلمانوں کو، کسی کا گھر جلا دیا گیا، کسی کا پورا پریوار جلا دیا گیا، کسی کی گردن کاٹ دی گئی، کسی کا ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، کتنا بڑا حادثہ ہوا۔ یہ تو سب نے دیکھا نا، پھر بھی میری قوم بھول گئی۔ بات کیا ہے میں کرناٹک کا معاملہ بھول گیا، بات کیا ہے میں بغداد کی تباہی بھول گیا، معاملہ کیا ہے میں اسپین کا معاملہ بھول گیا، معاملہ کیا ہے کہ میں کانپور کے شہیدوں کی زندگی کو اور ان کے حالات کو میں بھول گیا، معاملہ کیا ہے کہ میں برما کے مسلمانوں کی تاریخ کو بھول گیا۔ مگر آج تک میں کربلا کو کیوں نہیں بھولا، آج تک کربلا ہمیں یاد ہے، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی کربلا ہمیں یاد ہے، آج بھی میرا قوم کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ کربلا کو یاد کرتا ہے۔ میری قوم کا چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھو کربلا میں کیا ہوا ہے، تو 6 سال کا بچہ کھڑے ہو کے کہہ دے گا کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میں کرناٹک کا معاملہ بھول گیا، میں اسپین کا معاملہ بھول گیا، میں بغداد کی تباہی کو بھول گیا، ارے میں برما کی تباہی کو بھول گیا، میں کانپور کے شہیدوں کو بھول گیا۔ تو سنو اے میرے پیارے مسلمانوں، اے اجمیر نگر میں رہنے والوں، میرے خواجہ کا فیضان لینے والوں، جب جان اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جب کسی آئین کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، جب کسی قانون کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے، تو جب تک وہ نظام رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے، جب تک وہ قانون رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے، جب تک وہ آئین رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے۔ ارے کربلا میں حسین نے جان شہادت اپنے بچاؤ کے لیے نہیں پیا ہے، بلکہ اسلام کی عظمت کے لیے پیا ہے۔ جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک اسلام رہے گا میرے حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف، زندہ آواز۔ جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جائے گا حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک منبر سے خطیب خطبہ دیتا رہے گا حسین کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک نمازیں ہوتی رہیں گی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھی جاتی رہے گی، تب تک میرے حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے ان کے الگ انداز ہے، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر سبھی کو ناز ہے۔ سبحان آج بھی ہمیں کربلا یاد ہے، آج تک ہم کربلا کو نہیں بھولے، آج تک ہم کربلا کی تاریخ کو نہیں بھولے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے جو جان دی ہے وہ اسلام کے تحفظ کے لیے دی ہے، اسلام کی عظمت کی خاطر دی ہے۔ جب تک اسلام رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا، جب تک اسلام رہے گا حسین کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں رحم و کرم میں ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر حتم کہا جاتا ہے، وہ حسین جنہیں مولا علی شیر خدا کی بہادری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں وہی حسین جنہیں اسلامی لشکر کا سپہ سالار کہا جاتا ہے، جنہیں میدان کربلا کا شہسوار کہا جاتا ہے، جنہیں فاطمہ کا نور نظر کہا جاتا ہے، جنہیں علی کا لخت جگر کہا جاتا ہے۔ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، 4 حرف۔ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہاں، سین، یا، نون، اور چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر کٹائے
लगाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा राना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। अब मैंने कुरान करीम की जिस आयत को पढ़ा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, महबूब अपने उम्मतियों से कह दो कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई मुआवजा नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो। अहले बैत में है कौन? बड़ी तेजी के साथ आपके सामने से आगे बढ़ के जाऊं, मुझे बहुत जरूरी पैगाम आप तक पहुंचाना है, क्योंकि फजीलतें आप सुनते रहते हैं, अभी भी जलसे हुए होंगे आपके कुर्ब जवाब में आपने सुना होगा। मैं इमाम हुसैन की जिंदगी के गोशे बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। एक हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाक़िब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस, अन अम्र इब्न अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैति उम्मी सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हजरत अम्र इब्न अबी सलमा कहते हैं कि जब ये आयत करीमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत हजरत उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना, तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुल खल्फा ज़हरिही, और अली शेर खुदा नबी की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, उन्हें भी चादर के नीचे छुपा लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, 4 तन चादर के नीचे आ गए। नबी ने अपना सर मुबारक भी चादर के नीचे कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन हो गए। इसीलिए हम पंजतन कहते हैं, 5 तन चादर के नीचे है। अब नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ये अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, फज़हिब अन्हुम रिज्सा, मौला इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे, वत्ताहिरहुम तत्हीरा, और इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। अब एक नुक्ता में पेश करने जा रहा हूँ। नबी ने क्या उड़ाया है उनको? नबी ने चादर मुबारक उड़ाई है, नबी ने अपनी चादर मुबारक उड़ाई है। कौन सी चादर मुबारक? कुरान तरफ फरमाता, या अय्युहल मुद्दस्सिर, चादर ओढ़ने वाले, अल्लाह अकबर, वो चादर मुबारक कि एक दिन मेरे आका बाहर तशरीफ ले गए, मेरे आका की चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, और आपने मेरे नबी की चादर को ओढ़ लिया। जैसे ही चादर को ओढ़ा तो रहमत अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही हैं, रहमत अनवार की बारिश हो रही है। आका तशरीफ लाए, हजरत आयशा पूछने लगी, या रसूल अल्लाह, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म पे पानी का निशान नहीं है, आपके लिबास पे पानी का निशान नहीं है, आका इतनी तेज बारिश हो रही है। आका फरमाते, आयशा बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज़ किया, आका ये मैं देख रही हूँ बारिश हो रही है। नबी ने फरमाया, आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी चादर मुबारक हुजरे में रखी थी, मैंने वो चादर ओढ़ ली है। नबी ने चादर को हटाया, फरमाया, अब देखो। जब देखा तो बारिश नजर नहीं आ रही है, अब कोई बारिश नहीं हो रही है। नबी ने फरमाया, आयशा ये मेरी चादर का कमाल है, तुमने चादर को जैसे ही सर पे रखा तो रहमत अनवार की बारिश को तुमने देख लिया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, देखो मेरे आका की शान, मेरे नबी की चादर मुबारक की शान, और इधर मकाम देखो इमाम हसन और हुसैन का, मकाम देखो हजरत
علی حضرت فاطمہ کا کہ میرے آقا کی چادر حضرت عائشہ صدیقہ اپنے آپ اوڑھ لیں تو رحمت و انوار کی بارش کو دیکھ لے، میرے آقا حجرے میں موجود نہیں ہے، تب حضرت عائشہ نے چادر کو اوڑھا ہے۔ ادھر مدینے کی سرزمین پر میرے نبی نے مولا علی کو چادر اڑائی ہے، حضرت فاطمہ کو چادر اڑائی ہے، امام حسن کو چادر اڑائی ہے، امام حسین کو چادر اڑائی ہے، اور خود صاحب چادر بھی موجود ہے، خود میرے آقا بھی موجود ہے۔ جب حضرت عائشہ چادر کو اوڑھ لے تو رحمت و انوار کی بارش کو دیکھ لے، اور میرے نبی نے جب مولا علی کو چادر اڑائی، حضرت فاطمہ کو چادر اڑائی، امام حسن اور امام حسین کو چادر اڑائی، تو حضرت امام حسن نے کیا دیکھا ہوگا، امام حسین نے کیا دیکھا ہوگا، مولا علی نے کیا دیکھا ہوگا، حضرت فاطمہ نے کیا دیکھا ہوگا۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے نبی نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے حسین کو کربلا کا پورا نقشہ دکھا دیا ہوگا، میرے نبی نے پورا نقشہ کربلا کا امام حسین کو دکھا دیا۔ یہ میرے نبی کی چادر کا کمال ہے، جب چادر کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف، فیضان اہل بیت۔ یہ ہے اہل بیت۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ نے سن لیا، اب ایک اور سنو، پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ نجران کے عیسائی میرے آقا کے پاس آئے، بولے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی اسے کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، جیسے کرسچن اور اسرائیل وغیرہ وہ یہودی۔ تو میرے آقا سے پوچھنے لگے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ بولے ہم نہیں مانتے آپ کی بات، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا ہوتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ انہیں تو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ عیسائی لاجواب ہو گئے، بولے ہم سے مباہلہ کرو۔ کیا کہا؟ مباہلہ کر لو۔ مباہلہ مطلب چند لوگ ایک طرف سے آتے ہیں گھر والے اور دوسری طرف سے چند لوگ آتے ہیں، کہیں باہر جنگل میں جا کے دعا کرتے ہیں مولا جو حق پہ ہے اسے بچا لے، جو حق پہ نہیں ہے اسے غرق کر دے، ہلاک کر دے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے تمہارا مباہلہ۔ مباہلے کا چیلنج ہو گیا۔ اب میرے آقا کو دوسرے دن جانا ہے، تو میرے آقا حضرت فاطمہ کے مکان پہ تشریف لائے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو لیا۔ اب دیکھو میرے آقا نے امام حسن کو لیا، امام حسن نبی کی انگشت مبارک پکڑ کے چل رہے تھے اور گود میں امام حسین ہیں، گود میں امام حسین ہیں، اور ٹھیک میرے نبی کے پیچھے حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ کے پیچھے مولا علی شیر خدا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر آگے ہوتا، بی بی پیچھے ہوتی، لیکن یہاں حضرت فاطمہ آگے ہے، ان کے شوہر پیچھے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا، تو حضرت فاطمہ کے قدم کے نشان کو بھی چاند و سورج نہ دیکھے، اس لیے میرے نبی کا جہاں قدم پڑ رہا تھا ٹھیک اس کے اوپر حضرت فاطمہ کا قدم پڑ رہا تھا، اور حضرت فاطمہ کے قدم کے اوپر میرے مولا علی شیر خدا کا قدم پڑ رہا تھا۔ ان کے قدم کا بھی اتنا پردہ تھا۔ اور ایک پہچان یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح فاطمہ آج اپنے بابا اور اپنے شوہر کے جھرمٹ میں جا رہی ہے، میدان محشر میں 70,000 حوروں جھرمٹ میں حضرت فاطمہ ایسے ہی جنت میں تشریف۔ یہ ہے حضرت فاطمہ۔ اب چلے، جیسے ہی میرے آقا پہنچے اس مقام پر جس کے دوسری سائٹ میں عیسائی موجود تھے، تو ان کا ایک سب سے بڑا پوپ تھا، پادری تھا، جو سب سے بڑا ان کا عالم تھا۔ وہ کہتا ہے تم کیا کر کے آئے ہو؟ بولے ہم تو مباہلے کا چیلنج کر کے آئے۔ بولے کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تم نہیں جانتے جس قوم نے پیغمبر سے لڑائی کی اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔
تم جانتے ہو یہ حق پہ ہیں، پھر بھی تم چیلنج کر کے آ گئے. تم دیکھتے نہیں میں ان کی گود میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی اور ان بچوں نے آمین کہہ دی تو قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی، قیامت تک کے لیے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. تم مباہلے کا چیلنج کر کے آئے ہو، اگر خیریت چاہتے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ. اب میں جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سنو. یہ علماء کرام دعاؤں سے نوازیں گے. میرے نبی دعوت میں گئے ہیں یا دشمنوں سے مقابلے میں گئے ہیں؟ میرے نبی دشمن سے مقابلے کے لیے گئے ہیں، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ اسلام کے دشمن، میرے نبی کے دشمن، ان سے مقابلے کے لیے نبی تشریف لے گئے ہیں. اور نبی نے حسین کو گود میں لیا ہے، اور حسین گود میں ہے. حسین عیسائیوں کے سامنے ہے، حسین دشمنوں کے سامنے ہے. مطلب کیا ہے؟ جب کوئی کسی کو گود میں لیتا ہے تو اسے سنبھالتا بھی ہے. جیسے ابھی بھائی گود میں بچے کو لیے ہوئے ہیں تو یہ بچے کو سنبھالے ہوئے بھی ہیں. اگر یہ اپنی سپورٹ ہٹا دے تو بچہ نیچے گر جائے گا. نبی نے حسین کو گود میں لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی بچپن سے حسین کو دکھا رہے ہیں، اے میرے بیٹے حسین، آج دشمنوں کے مقابلے میں دیکھ بیٹا تیرا نانا بھی آیا ہے، تیرا بابا بھی آیا ہے، تیرا بھائی بھی آیا ہے، اور میں آیا ہوں. اے میرے بیٹے، اور تو بھی میرے ساتھ ہے. پریشان مت ہونا، جیسے تیرا نانا تجھے آج سنبھالے ہوئے ہے، میدان کربلا میں بھی تیرا نانا تجھے سنبھالے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مدینہ شریف. کیا بات ہے، جیسے تیرا نانا آج تجھے سنبھالے ہے، میرے بیٹے کربلا کے میدان میں بھی تیرا نانا تجھے سنبھالے ہوگا. اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ اسی حوصلے کا معاملہ تھا. یہ نبی کا جو حوصلہ دیا ہوا تھا یہی حوصلہ تھا کہ جو میرے حسین کے قدموں کو ہلا نہیں پایا. ورنہ ایسا کون سا بہادر ہے جس کے سامنے جوان بیٹا قربان ہو جائے اور اس کے جسم میں جو ہے وہ کپ کپی تاری نہ ہو، اس کے قدموں میں لرزہ تاری نہ ہو. دیکھ لو بڑے سے بڑا بہادر سامنے اولاد کو قربان ہوتے ہوئے سرنڈر کر دیتا ہے. لیکن وہ میرے حسین، سلام ہو تیرے صبر کو، سلام ہو تیرے استقلال کو. جوان بھتیجا نگاہوں کے سامنے قربان ہو گیا، جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے قربان ہو گیا. حسین کے قدموں میں لرزش نہیں آئی. میرا حسین یہی کہتا رہا، مولا اسلام کی خاطر یہ تو ایک علی اکبر ہے، اگر ہزاروں علی اکبر ہوتے تو اللہ کے دین پہ سب کو ایک ایک کر کے قربان کرواتا چلا جاتا. اے میرے مولا جو تیری رضا ہے وہی حسین کی رضا. سبحان اللہ، سبحان یہ ہے میرے آقا امام حسین. زندگی پروان چڑھتی رہی، عمر آگے بڑھتی رہی. امام حسین جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، امام حسین یہ وہ امام حسین ہے. آپ ذرا دیکھو تو صحیح، جب امام حسین کی عمر شریف 56 سال کی ہوتی ہے اور سن ہجری جب 60 آتی ہے، اور ذرا دیکھو امام حسین مدینہ شریف میں ہیں اور ادھر سن ہجری 60 آتی ہے. یہ وہی سن ہجری 60 ہے جس کے لیے نبی دعا کرتے تھے، مولا میں سن ہجری 60 سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں نوجوان کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ سن ہجری 60 ہے کیا؟ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، ان کے بعد یہ یزید تخت پہ بیٹھا. سب سے بڑا خطرہ اس کو 4 لوگوں کی طرف سے تھا. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر، ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر، ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، اور چوتھے میرے آقا امام حسین تھے. یزید جانتا تھا کہ سب میری بیعت کر لیں گے، اگر یہ 4 میری بیعت کر لیں گے تو سب بغیر کسی شرط کے میری بیعت قبول کر لیں گے. اس لیے سب سے پہلے خلافت نامہ انہی 4 کی طرف جاری کرایا اور سب سے زیادہ سختی کے ساتھ معاملہ امام حسین کے ساتھ بڑھتا گیا. حسین اپنے گھر میں آرام فرما تھے. دروازے پہ کسی نے رات میں دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک قاصد آیا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو ابھی گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے. میرے آقا حسین سوچنے لگے اتنی رات میں کس کا کام پڑ سکتا ہے. آپ گورنر ہاؤس میں گئے، وہاں برابر میں مروان بیٹھا ہوا تھا. امام حسین سے ولید نے کہا، مدینے کے گورنر کا نام ولید تھا، کوفے کے گورنر کا نام نعمان ابن بشیر تھا اور بصرہ کے گورنر کا نام ابن زیاد تھا. ادھر دیکھو ولید کہتے ہیں یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے. یزید خلافت کی کرسی پہ بیٹھ گیا ہے. اب آپ کو
اس کی بیعت کرنی ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں میرے جیسی شخصیت چھپ کے بیعت نہیں کرے گی، آپ کو بیعت کا معاملہ تھا تو دن میں بات کرتے نا، یہ رات میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ رات میں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ لوگ اپنے گھر پہ آرام سے سوتے ہو اور اچانک سے کسی آدمی کو بھیج کے تنہائی میں آپ کو بلا لوں تو آپ کہوگے اکیلے میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا اکیلے میں بلانے کا مطلب کیا ہے؟ بولے آپ کو بیعت کرنا پڑے گی یزید کی۔ امام حسین نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے حسین چلنے لگے تو مروان بولا جانے مت دو، اگر یہ ابھی چلے گئے تو ان سے بیعت نہیں لے پاؤ گے، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو سر تن سے جدا کر دو۔ میرے حسین کو جلال آ گیا، آپ نے تلوار نکال کے فرمایا تو ہمارے قتل کی بات کرتا ہے، تو ہمارے قتل کی بات کر رہا ہے، تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، تجھے ہماری شجاعت کا اندازہ نہیں ہے، ارے جانتا نہیں ہے کہ میں شیر خدا کا شیر ہوں۔ یہ کہا مروان سہم کے بیٹھ گیا۔ اب میرا حسین اپنے گھر پہ آتا ہے، میرے حسین نے سوچا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید میرے خلاف لشکر بھیجے گا، یزید میرے خلاف ایکشن لے گا، میرے خلاف فوج کو بھیجے گا، اور نانا کا مدینہ مقدس ہے، نانا کا یہ پاکیزہ مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا کے مقدس مدینے میں خون کی ندیاں بہ جائیں۔ اس لیے میرے حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو وطن عزیز جب چھوٹتا ہے تو کیسی دل پہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرا حسین نانا مصطفیٰ کے روضے پہ آیا، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ چوما کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ کلیجے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے، جسے آپ چوما بھی کرتے تھے۔ میرے نبی اپنے شہزادوں کو چومتے بھی تھے اور انہیں سونگتے بھی تھے۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا آقا چومنا سمجھ میں آتا ہے، لوگ اپنے بچوں کو پیار سے چوم لیتے ہیں لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، میرے آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ حسن حسین جنتی پھول ہیں جو دنیا میں اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ پھولوں کو سونگھا جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اے میرے پیارے مسلمانوں، پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھول کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے، پھول کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ارے پھول آنکھ کے دہیاوا میں کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول سوراؤں کی سرزمین پر کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول ہولا گڑھ میں کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پرتاپ گڑھ میں کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پریاگ راج میں کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بریلی کی سرزمین پر کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول ہندوستان کے باہر کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ لیکن ذکر شہید اعظم میں آنے والوں، پھول مدینے کی سرزمین پر کھلے، فاطمہ کی گود میں کھلے، علی کا بیٹا بن کر کھلے، نبی کا نواسہ بن کر کھلے، وہ پھول مرجھائے نہیں۔ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی وہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ کربلا کے کونے کونے سے آواز آئے گی کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا تیری قسمت میں لاکھوں اللہ اکبر یا رسول اللہ، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد یا حسین یا حسین۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت میں لاکھوں سلام۔ میرا حسین کہتا ہے اے میرے نانا آپ کا وہی نواسہ حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے، جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے۔ اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو، میں آپ کا روزہ چھوڑ کر بہت دور جا رہا ہوں۔ میرے نانا اپنے نانا کے روزے سے حاضری دینے کے بعد میرا حسین اپنی ماں فاطمہ کے مزار پہ آیا، امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی، اب تمہارا بیٹا تم سے بہت دور جا رہا ہے۔ اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے، اے میرے بھائی حسن آپ کا وہی بھائی حسین آیا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے تم مدینے کی گلیوں میں چلتے رہے، جسے تم نے کبھی اپنی نگاہوں سے دور نہیں کیا۔ اب اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کر لو، اب میں جا رہا ہوں اسلام کی کشتی کنارے لگانے کے لیے۔ میرا حسین جب حاضری دینے کے بعد اپنے گھر پہ آیا، چھوٹا سا قافلہ جمع کیا،
میرا حسین جب نکلنے لگا مدینے شریف سے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے آقا حسین نانا کے روزے کی طرف، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے مقدس روزے کی طرف۔ حضرت زینب نے کہا میرے بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف؟ تو میرا حسین کہتا ہے اے میری بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا، آپ ان حاجی صاحب سے پوچھئے یا عمرہ کرنے والوں سے پوچھئے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پوچھئے اور ان سے کہیے گا ذرا ہمیں مدینے کی حالت آپ بتائیے، تو وہ کہیں گے ہم نے خود اپنے کانوں سے ایک حاجی صاحب کو روتے ہوئے بتاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے گھر والوں کی پراپرٹی کی کاروبار کی یاد آتی ہے، اور جب حاجی مدینے میں پہنچ جاتا ہے ایک بار حاضری دیتا ہے نبی کے روزے پہ، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، نبی کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ مدینے میں حاجی کو رہنے نہیں دیتی، 8 دن سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ 8 دن جیسے ہی حاجی کے پورے ہوتے ہیں کانوں میں ایک آواز آتی ہے، فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے، فلاں نمبر کی بس سے جو حاجی آئے تھے، اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، اپنا سامان سفر تیار کر لیں، فلاں نمبر کی بس، فلاں ٹائم، فلاں